السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، مہاجرین کے حوالے سے کچھ نرمی پیدا ہونے اور کچھ خاص مہاجرین کو شہریت دینے اور ویزے دینے کے حوالے سے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کون سے مہاجرین ہیں کہ جن کو شہریت ملنے کا امکان ہے یا جن کے ساتھ نرمی کرنے کا امکانات ہیں۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ 3 طرح کے جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ نرمی کی جائے، ان کو جبری بے دخل نہ کیا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مہاجرین کے حوالے سے بات کریں گے کہ جن کو شہریت ملنے یا جن کو نرمی ملنے یا جن کی بے دخلی جو ہے وہ اس کے اندر نرمی کرنے یا ان کی معطلی یعنی بے دخل نہ کرنے کے حوالے سے امکانات پیدا ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آج ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی کابل کا دورہ کر رہے ہیں اور اس دورے میں کیا امکانات ہیں، کن چیزوں پر معاہدے ہو سکتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے آ جاتے ہیں مہاجرین پر۔ تو سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ مہاجرین کو کیوں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو آپ سن کر آپ کے کان پک گئے ہوں گے کہ ہمارے سیکورٹی کے مسائل ہیں، اس لیے غیر قانونی اور ایسے مہاجرین کہ جن کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں، جو ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، تو ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں غیر قانونی یعنی جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے، ایسے مہاجرین کی تعداد تقریباً 7 لاکھ ہے، لیکن اب تک 8 لاکھ سے بھی زیادہ غیر قانونی مہاجرین کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ یعنی جو ہمارا ریکارڈ تھا ملک کا یا جو ہمارا اندازہ تھا، اس سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین یہاں پر مقیم تھے اور 8 لاکھ سے زیادہ غیر قانونی مہاجرین کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک تقریباً 9.5 لاکھ مہاجرین کو یہاں ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے، اور یہ جو 1 اپریل سے لے کر آج 19 اپریل ہے، اب تک تقریباً 90,000 مہاجرین کو اس مہینے میں یعنی 19 دنوں میں 90,000 مہاجرین کو بے دخل کیا جا چکا ہے۔ اب یہ بے دخلی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ سیکورٹی کی مسائل ہیں، دوسری ایک وجہ اور بھی ہے۔ دنیا جو ہے اس وقت گلوبل ویلیج ہے۔ گلوبل ویلیج کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو پوری دنیا کے تمام ممالک پر ایک ہی طرح نافذ العمل ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ملک ہوتا ہے، اس ملک کے مختلف صوبے ہوتے ہیں، تو جو ملک کا قانون ہوتا ہے وہ تمام صوبوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ چند ایک چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں صوبے خود مختار ہوتے ہیں، وہ اپنے قوانین بناتے ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے جو قانون کسی ایک صوبے میں ہوتا ہے وہ دوسرے میں بھی ہوتا ہے، تیسرے میں بھی ہوتا ہے، چوتھے میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح دنیا آج گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور دنیا میں ایسے بہت سارے قوانین ہیں جن پر دنیا دستخط کر چکی ہے، دنیا کے سارے ممالک متفق ہو چکے ہیں، اپنے سائن کر چکے ہیں، لہٰذا وہ قوانین ساری دنیا میں ایک ہی طرح نافذ العمل ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے معاہدے ہیں یا پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں، باقی دنیا کے ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ اپنے ملک میں ہر ملک اپنے ملک میں کسی دوسرے ملک کے شہری کو بغیر دستاویز کے یا بغیر ویزے کے یعنی کسی قانونی سٹیٹس کے بغیر کسی کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دے گا۔ یعنی ایسا نہیں کرے گا کوئی ملک کہ اس کے ملک میں اس کے اپنے باشندوں کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا باشندہ رہ رہا ہو اور اس کے پاس ویزا نہ ہو یا اس کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہ ہو۔ تو اس پر پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں دنیا کو کہ ہم اپنے ملک میں کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے غیر ملکی کو نہیں چھوڑیں گے کہ جو غیر قانوناً یہاں پر رہ رہا ہو اور اس کے پاس کوئی دستاویز نہ ہو، اس کے پاس ویزا نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک پاکستان کی مجبوری ہے، کیونکہ دوسرے ممالک دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان پر کہ آپ کے ملک میں تو لاکھوں لوگ ایسے رہ رہے ہیں کہ جن کی کوئی دستاویز نہیں ہے، جن کے پاس کوئی قانونی سٹیٹس نہیں ہے، جن کے پاس ویزا نہیں ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ان معاہدات اور دوسرے ممالک کے دباؤ اور عالمی معاہدوں کی وجہ سے پابند ہے کہ وہ افغان شہریوں کو یہاں سے نکالے جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے۔ چنانچہ غیر قانونی مہاجرین کے ساتھ تو کوئی رول رعایت نہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ پھر آگے جن کے پاس دستاویز ہے پاکستان میں، وہ بھی 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہیں ACC کارڈ یعنی افغان سٹیزن کارڈ جن کے پاس ہے، یعنی جن کے پاس صرف ایک کارڈ ان کو الاٹ کیا گیا ہے کہ جو اس بات کی شناخت کرتا ہے کہ یہ افغان شہری ہے۔ آگے پاکستان میں وہ کیا اس کارڈ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف وہ ایک شناختی کارڈ ہے اس بات کا کہ یہ افغان شہری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کارڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے POR کارڈ۔ البتہ یہ جو POR کارڈ ہے یہ تقریباً پاکستان میں 14 لاکھ ایسے لوگ افغان شہری ہیں جن کے پاس POR کارڈ ہے۔ POR کارڈ جو ہے یہ ایک قانونی دستاویز ہے، اور POR کارڈ ہولڈر جو ہوتا ہے افغانی، وہ پاکستان میں سارے کام کر سکتا ہے اس کارڈ کے ذریعے سے، سوائے ووٹ ڈالنے کے۔ یعنی ووٹ نہیں ڈال سکتا یہاں پر کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی سیاسی پارٹی کو، ووٹ ڈالنے کے علاوہ سارے کام اس کارڈ کے ذریعے کر سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی
اس کارڈ کے ذریعے پاکستان میں کھول سکتا ہے. تو یہ ایک قسم کا قانونی کارڈ ہے. جبکہ SAC کارڈ جو ہے یہ بس صرف شناخت کے لیے ایک کارڈ ہے کہ یہ افغان شہری ہے. تو اس لیے پاکستان SAC کارڈ والوں کو بھی پوری طرح مکمل طور پر ان کو بھی یہاں سے نکال رہا ہے. ان کے لیے بھی کوئی رول رعایت نہیں ہے. البتہ پاکستانی حکام، وزارت داخلہ وغیرہ یا اس طرح کے حکام جو ہیں وہ اس بات پر مشاورت کر رہے ہیں، میٹنگز چل رہی ہیں، قانونی طور پر مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اگر ہم POR کارڈ والوں کو کوئی ایسی قانونی حیثیت دے دیں کہ وہ ان کو ہمیں نہ نکالنا پڑے. کیونکہ 14 لاکھ افراد کو اب دیکھیں، پچھلے 2 سال سے آپریشن چل رہا ہے اور ابھی تک صرف 10 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا. 10 لاکھ میں بھی پورے نہیں ہوئے. تو POR کے تو صرف POR کے 14 لاکھ ہے، تو ان کو نکالنے پتہ نہیں کتنے سال لگیں ہوں، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کتنے خراجات ہوں گے. اس لیے پاکستان اس بات پر اطلاعات یہ ہیں، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ایسی اندرون خانہ میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں، قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ POR کارڈ والوں کے ساتھ کوئی ایسی اسکیم لائی جائے کہ ان کو ویزے پر منتقل کر دیا جائے. یعنی ان کو ویزے دے دیے جائیں کہ یہ کارڈ کی حیثیت ختم ہو جائے اور ان کو ویزے الاٹ کر دیے جائیں، اور پھر یہ ویزے پر پاکستان کے اندر رہیں. جب ویزا ختم ہو تو اس کو دوبارہ تجدید کر دیں اس ویزے کی. تو اس پر غور و فکر ہو رہا ہے. دوسرا، پاکستان کے اندر 2 طرح کے اور لوگ بھی ہیں. ایک وہ کہ جن کی پیدائشی پاکستان میں ہوئی ہے، یعنی ان کے باپ دادا آئے تھے پاکستان، ان کی پیدائشی یہاں ہوئی ہے، یہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اب ان کی بھی شادیوں کو ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں. ایسے چونکہ پاکستان کے قانون میں یہ بات ہے کہ جو بچہ پاکستان میں پیدا ہو تو وہ پاکستان کا شہری ہوگا. تو اس قانونی طور پر یہ بات ہے، لیکن عملی طور پر اس پر عمل نہیں ہو رہا. تو اس پر بھی میٹنگز وغیرہ اور ہو رہا ہے، غور و فکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے افغان باشندوں کو کہ جن کی پیدائش ہی پاکستان میں ہوئی ہے، ان کو شہریت دے دی جائے تاکہ یہ معاملہ بھی حل ہو جائے. اسی طرح کچھ افغانی ایسے ہیں کہ جو ہیں تو افغانی لیکن انہوں نے پاکستان میں شادی کر دی ہے. تو ان کے بارے میں بھی غور و فکر ہو رہی ہے کہ ان کا بھی کوئی حل نکالا جائے یا ان کو شہریت دے دی جائے، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ نکال دیا جائے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں. مثلا ایک جو پاکستان میں پیدا ہوگا اس کی شہریت کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے. جو شادی شدہ ہیں، جنہوں نے پاکستان میں شادی کی ہے، ان کی شہریت کے بارے میں غور و فکر ہو رہا ہے. اور جو POR کارڈ ہولڈر ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی ایسی نرمی کر دی جائے، کیونکہ ان کو بھی ویسے بتایا ہوا ہے کہ ہم آپ کو 30 جون کے بعد نکالیں گے. تو ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے کہ ان کو ویزے الاٹ کر دیے جائیں، کہ ان کا POR کارڈ کی حیثیت، POR کارڈ ختم ہو جائے، اب ان کے پاس ویزے ہوں اور ویزے پر وہ یہاں پر رہیں. اور اس حوالے سے طلال چودھری جو ہیں وزیر مملکت برائے داخلہ، انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں انہوں نے ایک بات بڑے واضح انداز میں کہی ہے کہ بلکہ پاکستانی عوام کو مخاطب کر کے انہوں نے کہی ہے کہ آئندہ جو پاکستانی شہری کسی افغان مہاجر کو کوئی مکان کرائے پہ دے گا، دکان کرائے پہ دے گا، کوئی پراپرٹی دے گا، کوئی چیز دے گا، کسی بھی قسم کی کوئی سہولت فراہم کرے گا، تو ہم قانونی کارروائی اس پاکستانی شہری کے خلاف کریں گے کہ آپ نے کیوں مکان کرائے پہ دیا. چونکہ ہم ابھی نکال رہے ہیں تو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مہاجر کو اپنا مکان، اپنی دکان یا پراپرٹی یا دیگر کوئی بھی چیز جو ہے کرائے پہ دے یا اس طرح کی کوئی سہولت فراہم کرے. ایک تو یہ بات انہوں نے کی. اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ پاکستان افغان شہریوں کو 16 کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ویزے فراہم کرتا ہے، مختلف قسم کی. مثلاً کوئی تعلیم کے لیے آتا ہے، تعلیمی ویزے ہیں، ہیلتھ کے ویزے ہیں، کوئی علاج کے لیے آتا ہے، کاروبار اور تجارت کے ویزے ہیں، وزٹ اور ٹریول کے ویزے ہیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ تبلیغ کے ویزے ہیں. مثال کے طور پر کوئی افغان آتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تبلیغ کرنی ہے، اس کے ویزے، یعنی 16 قسم کے انہوں نے بتایا کہ 16 کیٹیگریز ہیں جس میں ہم ویزے جاری کر رہے ہیں افغانیوں کو. تو جس نے آنا ہے وہ ان میں سے جس کیٹیگری میں اس نے آنا ہے اس کیٹیگری کا وہ ویزا لے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویزے کی جو میعاد ہوتی ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نے یہ سہولت بھی دی ہوئی ہے کہ آپ یہاں پر رہتے ہوئے، یعنی آپ کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو یہاں رہتے ہوئے اس کو دوبارہ آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک بار نہیں، 2 بار آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. 2 بار ایکسٹینڈ کرنے کے بعد پھر آپ کو نکلنا ہوگا اور پھر دوبارہ ویزا لگا کے آنا ہوگا. تو یہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کہی ہے. دوسری اہم خبر جو ہے وہ آج کی یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ہے پاکستان کے، وہ آج کابل پہنچ رہے ہیں ایک بڑے وفد کے ہمراہ، اور وہاں پر مذاکرات ہوں گے. اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کیا مذاکرات ہوئے، کیا معاہدے ہوئے، کیا ہوا نہیں ہوا، لیکن امکانات یہ ہیں کہ 3 بڑی اہم جو چیزیں ہیں جن پر معاہدے ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک جو چیز ہے وہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ. ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے یہ 1960 میں پاکستان اور افغانستان کا آپس میں معاہدہ ہوا تھا 10 سال کے لیے، کہ ہر 10 سال کے بعد یا 5 سال یا 10 سال کے بعد اس پر تجدید ہوا کرے گی کہ افغانستان جو غیر ممالک سے، دنیا کی باقی ممالکوں کے، افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کے ساتھ سمندر نہیں لگتا. تو دنیا کا یہ قانون ہے کہ جو ایسا ملک ہو جس کے ساتھ سمندر نہ لگتا ہو تو اس کا جو پڑوسی ملک جس کے ساتھ سمندر لگتا ہے وہ اس کو راہداری فراہم کرے گا. تو اس قانون کے تحت پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ افغانستان کو راہداری فراہم کرے. تو اس کے لیے معاہدہ ہوتا ہے،
اور معاہدہ کبھی 5 سال کبھی 10 سال کے لیے ہوتا ہے. 1960 سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور ہر 5 سال یا ہر 10 سال کے بعد اس معاہدے کی تجدید ہوتی ہے. تو پچھلا جو معاہدہ تھا 2020 یا 21 میں ختم ہو گیا تھا اور افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تھی. اس کے بعد اس معاہدے کی تجدید نہیں ہو سکی. تو امکان اس بات کا ہے کہ یہ 3-4 سال سے یہ جو معاہدے کی تجدید نہیں ہو سکی. آج جو اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں تو اس میں شاید تجدید ہو جائے یا اس کو توسیع دے دی جائے, جیسے بھی اس کے اندر جو ہے وہ آج اس کا معاملہ طے ہونے کا امکان ہے. دوسری اس بات کا امکان ہے کہ آج جو اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں اس میں ان پہلوؤں پر غور کیا جائے گا, ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا کہ کس طرح پاکستان افغانستان کے ساتھ باقاعدہ اور باضابطہ جو ہے سفارتی تعلق قائم کرے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ روس نے طالبان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے خود بتائی کہ ہم طالبان کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنا ضروری تھا, تو وہ کام انہوں نے کر دیا ہے. اب وہ آگے آہستہ آہستہ جو ہے اس پروسیس کو بڑھائیں گے اور باقاعدہ باضابطہ افغانستان کے ساتھ وہ سفارتی تعلقات قائم کریں گے. تو پاکستان بھی اب آہستہ آہستہ اس بات پر آج جو وفد جا رہا ہے تو اس میں اس بات پر غور کیا جائے گا اور ایک روڈ میپ تیار کیا جائے گا کہ کس طرح ہمارے پاکستان کے اور افغانستان کے باضابطہ سفارتی تعلقات قائم ہو سکیں. اور تیسرا ایک تجارتی معاہدہ ہونے کا امکان ہے آج کے اس دورے میں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی تجارتی معاہدہ ہوگا, کیونکہ اس پر پچھلے 3 دن سے آلریڈی کام چل رہا ہے. افغانستان کے تجارتی وزیر تجارت کی قیادت میں وفد پاکستان میں کام کر رہا ہے, تو وہ اس میں جو رزلٹ آیا ہوگا, جو چیزیں طے ہوئی ہوں گی, تو وہ آج ہو سکتا ہے اس کا اعلان کابل میں ہو جائے کہ پاکستان اور افغانستان کا یہ جو ہے تجارتی معاہدہ ہو گیا اور یہ اس حوالے سے اس طرح ہم تجارت کریں گے. تو یہ چند ایک آج کی اہم خبریں تھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.